السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ناظرین، زندگی کے اس سفر میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو صرف نام کے نہیں ہوتے بلکہ روح کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور انہی میں سب سے خوبصورت رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے۔ یہ رشتہ صرف جسموں کا نہیں، دلوں، احساسات، دعاؤں اور قربانیوں کا رشتہ ہے۔ یہ وہ ساتھ ہے جو خوشی میں ہنسی بن جاتا ہے اور غم میں سہارا بن جاتا ہے۔ اگر اس رشتے کو محبت، عزت اور سمجھداری سے سنوارا جائے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت بن جاتا ہے، اور اگر اس میں انا، غصہ اور بے حسی آ جائے تو یہی جنت جیسا رشتہ جہنم محسوس ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، شوہر اور بیوی دو جسم ایک جان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح صرف ایک رسم ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ نکاح دو دلوں کا ایک ذمہ داری میں باندھ دیتا ہے۔ شوہر صرف ایک کمائی کرنے والا شخص نہیں ہوتا، اور بیوی صرف گھر سنبھالنے والی ہستی نہیں ہوتی، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ قرآن نے اسی حقیقت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس صرف جسم کو نہیں ڈھانپتا بلکہ عزت، خوبصورتی اور حفاظت بھی دیتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی عزت، حفاظت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اکثر گھر ٹوٹتے نہیں بلکہ انا توڑ دیتی ہے۔ میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں پہلے بات کروں، میں کیوں جھکوں، یہ چھوٹے چھوٹے جملے بڑے بڑے رشتوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ حالانکہ محبت میں جیتنے والا وہ نہیں ہوتا جو صرف ضد کرے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو رشتہ بچا لے۔ ایک بیوی اگر اپنے شوہر کی تھوڑی سی سختی برداشت کر لے تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور ایک شوہر اگر اپنی بیوی کی تھوڑی سی نرمی سمجھ لے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ بیوی صرف گھر کا حصہ نہیں ہوتی، وہ پورے گھر کی روح ہوتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ گھر کو روشن کرتی ہے اور اس کا غم پورے گھر کو خاموش کر دیتی ہے۔ ایک اچھی بیوی وہ نہیں جو صرف کھانا بنائے، بلکہ وہ جو شوہر کی تھکن کو سمجھ سکے، اس کے غصے کے پیچھے چھپی پریشانی کو محسوس کر سکے اور اس کے خاموش لمحوں کو پڑھ سکے۔ یاد رکھو، عورت کو صرف سونے کے زیور نہیں بلکہ محبت کے الفاظ بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر اسے عزت دی جائے تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور اگر اسے نظر انداز کیا جائے تو وہی گھر اجنبی لگنے لگتا ہے۔ اور شوہر کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی، شوہر صرف حکم دینے والا نہیں ہوتا بلکہ محافظ ہوتا ہے۔ اس کا اصل کمال طاقت میں نہیں بلکہ نرمی میں ہے۔ ایک اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے آنسوؤں کو کمزور نہیں سمجھتا بلکہ ان کو محسوس کرتا ہے، جو اس کی غلطیوں کو دنیا کے سامنے نہیں لاتا بلکہ پردہ ڈالتا ہے، جو اپنی تھکن کے باوجود اس کے چہرے کی مسکراہٹ تلاش کرتا ہے۔ یاد رکھو، بیوی کو پیسہ نہیں، وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اس سے بڑے بڑے تحفے نہیں، چھوٹے چھوٹے لفظ چاہیے ہوتے ہیں۔ میں تمہیں سمجھتا ہوں، تم میرے لیے اہم ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ محبت صرف احساس سے نہیں، عمل سے ہوتا ہے۔ محبت صرف زبان کا لفظ نہیں، یہ عمل کا نام ہے۔ اگر شوہر کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن بیوی کو وقت نہ دے تو یہ محبت ادھوری ہے۔ اگر بیوی کہے میں تمہاری عزت کرتی ہوں لیکن شوہر کی تکلیف نہ سمجھے تو یہ عزت نہیں۔ اصل محبت وہ ہے جو مشکل وقت میں ٹوٹے نہیں بلکہ مضبوط ہو جائے۔ اور زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ کبھی مالی پریشانی، کبھی گھریلو مسائل، کبھی ذہنی دباؤ۔ ایسے وقت میں اصل رشتہ پہچانا جاتا ہے۔ جو بیوی مشکل وقت میں شوہر کا حوصلہ بن جائے وہ سچی ساتھی ہوتی ہے، اور جو شوہر مشکل وقت میں بیوی کا سہارا دے وہ حقیقی مرد ہے۔ یاد رکھو، خوشی میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں، اصل ساتھ وہ ہے جو آنسوؤں میں بھی نہ ٹوٹے۔ اور چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی غلطیوں سے کبھی کبھی ایک لفظ گھر بچا لیتا ہے اور کبھی کبھی ایک لفظ گھر جلا دیتا ہے۔ تو کچھ نہیں سمجھتے، تم ہمیشہ غلط ہوتے ہو، یہ الفاظ دیواریں بنا دیتے ہیں، اور جو مل کر حل کرتے ہیں، میں تمہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ الفاظ دل بنا دیتے ہیں، یہ الفاظ پل بنا دیتے ہیں۔ اسلام نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو بہت پاکیزہ بنایا ہے۔ یہ صرف دنیاوی تعلق نہیں بلکہ عبادات،
درجے تک جا سکتا ہے اگر نیت صاف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل مردانگی سختی میں نہیں بلکہ حسن سلوک میں ہے۔